ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جنہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو سرور ملتا ہے جن دل ٹھردے ہوئے وہ آکے چاہو سبحان اللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو مگر واسطہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے معزز محترم دوستو بزرگو بھراو تعزیتی اجتماع ہے سر بزرگ حافظ محمد عمر صاحب کی اہلیہ محترمہ اور سر بھائی صدیق احمد فاروق احمد دی والدہ محترمہ یہ دنیا فانی تو چلے گئے رخصت تھی انہیں دی تعزیت واسطے اصال ثواب واسطے ایسا کٹھے تھے ہیں اللہ رب العالمین کا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ دی مغفرت فرمامن آخرت دی تمام منازل مراحل کو آسان فرمامن انہیں دی قبر کو ٹھنڈا فراخ تے روشن فرمامن جنت الفردوس کے اندر اعلی مقامات فرمامن واجب الاحترام دوستو این دنیا تو ونجن والا ہر شخص سب ایک سبق دیتے ویلا پہ کہ آج میں ٹریا ویندہ کل کو تسائیں ٹرتے آؤں لیکن سوال ہے کہ اساں موت تو سبق کیا حاصل کیا روزانہ اپنی مساجد کئی وفات دے اعلانات سنوں اپنے کئی جنازے پڑھ دو
اور کئی میتیں کو اپنے کندھے تے چینو کئی میتیں کو اپنے ہتھے نال منا پٹی تلے دفناتے آگے سبق کیا حاصل کیا ساری زندگی ایک تبدیلی ہے کیا موت تو سبق حاصل کرتے آزان سنتے مسجد کی طرف آئوں بے نمازی ہاسے نماز شروع کیتی ہے قرآن کنے دور ہاسے قرآن نال تعلق جوڑیے گناہ چھوڑیے توبہ اور استغفار کیتے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیتی ہے نہیں کیتا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے نے پوچھے میرے صحابہ دنیا دا سب تو بڑا عقل مند انسان کون ہے آج سارے تو سارے گنوں کوئی سوال چکریں ہر شخص اپنے مزاج اپنے ذہن کے مطابق جواب دے سے کوئی آگ سے جرا سب تو بڑا ذمہ دار ہے عقل مند ہے کوئی آگ سے جرا صدر ہے وہ عقل مند ہے کوئی آگ سے جرا وزیر ہے وہ عقل مند ہے کوئی آگ سے فلانا افسر عقل مند ہے ہر شخص کا اپنے جواب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ اعلم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جان دے کہ دنیا دا سب تو بڑا عقل مند انسان کون ہے آپ فرمیدن اکثرهم ذکرا للموت و احسنهم استعدادا جنہا موت کو سب تو زیادہ یاد رکھیں دے اور مرن تو بعد شروع تھیمن والے جہان کی سب تو اچھی تیاری کرتے رکھیں دے وہ دنیا دا سب تو بڑا عقل مند انسان ہے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ایک بھی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمسین پانچ چیزیں تو پہلے غنیمت سمجھ سب تو پہلا آپ علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرامک جوانی بڑھے پہ تو پہلے غنیمت سمجھ جوانی بھرپور طاقت دا زمان جوانی بھرپور قوت دا زمان انسان دا جوڑ طاقت بھر ہوندے جوانی اکھی نال دیکھن دی طاقت اور کنے نال سنن دی طاقت زبان نال بولن دی طاقت لتے نال ٹرن دی طاقت ہتھے نال پکڑن دی طاقت بھرپور ہوندی ہے آپ علیہ السلام فرمیدن جوانی بڑھے پہ تو پہلے غنیمت سمجھ اسا سمجھتا ہوں کہ جوانی حیوانی ایسے کھامن پیمن تے نہیں بھارے شیطان بسوں سے پا دیتے دل و دماغ کے کھامن پیمن تے نہیں بھارے بڑھے پاؤں سے نٹھا ویسے کر جن سے توبہ کتنی جوان توبہ دی امید دے اٹھتے گناہ کریں دے یہ دنیا تو ٹر گئے اور موت نے توبہ دی مہلت ہی نہیں موت نے توبہ دی مہلت ہی نہیں ارے اساں تو کھان پیمن نہیں حالی پھر نہیں بھارا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن قیامت نہیں اللہ پاک دے عرش کی چھاں تو علاوہ جرے کوئی چھاں نہ ہو سے ست خوش نصیب انسان ہے جو جنہیں کو اللہ اپنی عرش کی چھاں تلے جگہ عطا فرمائے سے انہیں دے وچوں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو جوان بھی ہو سے جائیں اپنی جوان اللہ دی عبادت دے اندر گزاری ہو سے ان جوان کو بھی اللہ اپنے عرش کی چھاں تلے جگہ عطا فرمائے آپ فرمائیں شباب قبل حرام جوانی کو بڑھے پہ تو پہلے غنیمت بڑھے پام دے سجدہ دیمن کی طاقت ہی نہیں کتنی بزرگیں کو دے دوں مساجد دے اندر نماز پڑھتے ہوئے اشارے نال رکوع سجدہ کرتے رب تے حضور پیشانی اساں تو بڑھے پاؤ سے بلا پیشانی دیمن والے رب دے سامنے یہ پیشانی جھکن دی طاقت ہی نہیں رہا یہ طاقت دا زمانہ جوانی دا زمانہ آپ فرمائیں شباب کا قبل حرامک جوانی کو بڑھے پہ تو پہلے غنیمت سمجھے اور روجے نمبر دے ہوتے ہماری اسلام فرمائیں صحت کا قبل صحت تندرستی یہ کو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھے
صحت ہزارہ نعمت، تندرستی ہزارہ نعمت۔ آپ فرمائیں تندرستی کو بیماری تو پہلے غنیمت سمجھی۔ غنیمت سمجھن دا مطلب کیا ہے؟ تندرستی والے صحت والے زمانے کو رب دی عبادت دے اندر گزاری۔ تیجے نمبر تے علیہ السلام فرمائیں فراغ قبل شغلک، فراغت مصروفیت تو پہلے غنیمت۔ انسان مصروف ہوندے نا، اے با کام او با کام، پانی لاونے، کھاد لانی ہے، سپرے کرنی، دکان تے بننے، ملازمت تے بننے، ہاں مصروفیت۔ جڑے فراغت ملتی ہے، اساں فراغت دا وقت کیڑے کم میں گزرے ہیں؟ اوارہ گردی تے اج کل موبائل دی جڑی لعنت آ گئی ہے نا، ہاں یہ اللہ دی یاد کرے انسان کو غافل۔ نماز تھی نہیں پئی ہے، موبائل دے دے، ہاں اے چیز ختم تھی ونجے ولا پڑھ گئی، اے چیز ختم تھی ونجے ولا پڑھ گئی، نماز دا وقت چلیا وے۔ آپ فرمائیں وفراغک قبل شغلک، فراغت کو مصروفیت تو پہلے غنیمت سمجھے۔ اور آپ فرمائیں وغناک قبل فقرک، مالداری کو تنگ دستی تو پہلے غنیمت سمجھے۔ بہت ساری عبادات ہیں جنہیں دا تعلق مال زکاة مالدار دے ہوتے، حج مالدار دے ہوتے، صدقہ مالدار دے ہوتے، عشر مالدار دے ہوتے۔ اے عبادات وہ ہیں جنہیں انسان مال نال اے عبادات ادا کریں دے، انہیں کو مالی عبادات آکھا میں دے۔ آپ فرمائیں وغناک قبل فقرک، اللہ نے مالی وسعت دیتی ہوئی ہے، مال دولت اللہ پاک نے وافر مقدار دے اندر دیتا ہوئے، وہ تنگ دستی تو پہلے غنیمت سمجھے۔ آپ فرمائیں میری حدیث مبارکہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، آپ فرمائیں اللہ دے عرش دی چھاں تلے سب خوش نصیبے کو اللہ جگہ عطا فرمائے، انہیں دے وچوں آپ فرمائیں ایک وہ خوش نصیب بھی ہو سے جیرا اپنے سجے ہاتھ نال اللہ دی راہ صدقہ دیندے تے کھبے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا، سجے ہاتھ نال دے کھبے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پنجواں تے آخری علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت تو پہلے غنیمت سمجھے۔ زندگی کو موت تو پہلے غنیمت۔ کیوں؟ اے جی دنیا دی زندگی ہے نا، کہ قبر دی زندگی کنے بھی قیمتی زندگی، آخرت دی زندگی کنے بھی قیمتی زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ قبر مدار بھی دنیا دی زندگی دے ہوتے تے آخرت دا مدار بھی دنیا دی زندگی دے۔ قبر بھی اچھی تھی سے اگر دنیا اچھائی کر، آخرت بھی اچھی تھی سے اگر دنیا اچھے کام کرتے ہوئے، ساری اگلے مراحل دا مدار کی دنیا دی زندگی دے ہوتے، یہ دنیا کو قیمتی بڑھیں۔ یہ دنیا قیمتی کی میں بڑھنی ہے؟ یہ دنیا قیمتی بڑھنی ہے اللہ دے حکمے کو پورا کرنا۔ یہ دنیا قیمتی بڑھنی ہے اللہ دے پیارے محبوب محمد عربی خاتم النبیین سرور کائنات فخر الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت طریقے دے مطابق زندگی گزاری۔ اور آخر دے اندر ایک چھوٹا جا بیان جملہ بھی عرض کر دیں، وقت مختصر ہے کیونکہ ایک امہ داوی تعزیتی جباہ سر بھرا بھائی فاروق احمد بھائی صدیق احمد دی والدہ محترمہ امہ تے ابا جی میں حضرت مولانا صاحب فرمیندے پہ ماں پیو انسان واسطے اللہ دی انمول نعمت، جب تک ماں پیو ہیں انہیں دی خدمت کر اللہ نے اپنی رضا تے خوشنودی ماں پیو دی رضا تے خوشنودی چاہتی۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب راضی تھی دے ماں پیو راضی تے ماں پیو تے راضی اگر ماں پیو ناراض رب بھی ناراض۔ آج سارے معاشرے دے اندر سب تو زیادہ مظلوم ترین طبقہ اگر ہے آج کے معاشرے، آج دے جوانے نے ماں پیو کو دکھایا
جیرے بزرگ کو نوچا دیکھو زبان دے ہوتے ایو شکوہ ہے میرے اولاد ہمیں کر پوچھتے ہیں میرے نال پاہاں دے نہیں میری اولاد کنے میرے نال پاہاں وقت ٹائم ہی کوئی نہیں ساری نمہار یاریں دوست نال ایڈے بھائی اوڈے آوارہ گردی کر رات دے 12-1 بجے ہو سکتے ہو سکتے پہ اسے ابا سکتا پہ اسے سویرے دا 11 بجے اٹھن بھاں سے بلا جو نکلا رات دا 11 بجے بلا کوئی نہیں پتا میرے ابا کیری تکلیف ہے گزرتا پہ میری اماں کیری تکلیف ہے گزرتی پہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمیدن او نوجوانو آپ علیہ السلام فرمیدن کاش میری اماں زندہ ہو جائے اور میں نیت کرتے فرض نماز شروع کر چکا ہوں فرض نماز تو وقت اہم عبادت کائنات کے اندر کوئی نہیں سب تو اہم عبادت نماز آپ فرمیدن میں نماز شروع کر چکا ہوں ہاں اور میری اماں آواز لے بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمیدن میں نماز توڑتے اپنا جی اماں جان نماز توڑتے اپنا جی اماں جان آج ماں پیو آواز دے اولاد سونا اور سونا کرتے چلی ماں آکھی ابا میرے سر درد ہے فلانی گولی تک دی 10 روپے دی گولی 20 روپے دی گولی پیو آکھی ابا میرے کو فلانی تکلیف ہے میرے واسطے فلانی گولی گھنتے آنگے ساری نمہار یارے دوستے دوستے ہزارہاں روپے خرچ کر ہوٹ لیتے گئے اوڈے بھاج شام تک گھر داخل تھی سے 10 روپے دی ماں دی گولی ماں پوچھے آپ سے نہیں گھن سکتی ابا پوچھے ابا بھولنا ہے نہیں یاد رہی میرے بھائیو اپنے اماں اپنا راضی کر ایک اماں دا تعزیتی اجتماع اے سب ایہو درس تے سبق لے کہ ماں پیو زندہ ہیں انہیں دی خدمت کر گنو ماں پیو کی دنیا تو رخصت تھی گن اپنے دعاویں تے ماں پیو بلا ماں پیو دی خدمت پانچ ٹائم نیت کر گنو پانچ ٹائم با جماعت نماز ادا کرے سن جرے اے دعا پر سو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے اللہ میں کو نمازی بنا میری اولاد کو نمازی بنا وتقبل دعا اے اللہ میں دعا قبول فرما ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ میری مغفرت فرما میری اماں ابا دی مغفرت فرما اور قیامت تک آمن والے تمام مسلمان کہ ہر نماز دے اندر یہ دعا کرے آج اساں اے عہد کرتے ہو کہ اپنی زندگی کو بدلن دی کوشش کرے سو نماز 5 ٹائم دا اہتمام کرے سو اللہ دے سامنے جڑی زندگی وچ گناہ تھے انہاں دے اوتے توبہ استغفار کرے سو اینڈ دا اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کرے سو اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی صلیحوں پر فرما دی مغفرت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو ٹھنڈا فراغ تے روشن فرمائے جنت الفردوس کے اندر اعلی مقام عطا فرمائے تمام پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین